کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے دل میں محبت اسلام پیدا کر دے ہمارے بولنے کی وجہ سے تو یہ ہمارا ان پر احسان نہیں، یہ رب ذوالجلال کا احسان و فضل ہے کہ اس نے کسی کو ذریعہ بنایا، اور اس میں فخر اور گھمنڈ کی ضرورت ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے مولا تعالیٰ ہمارے بجائے کسی اور سے بھی خدمت لے لے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بیت المقدس آج بھی ایک صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی بات میں کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پوری دنیا میں ایک ہی مسلمان بادشاہ، ایک ہی مسلمان خلیفہ نہیں، بلکہ کئی جگہ کئی علاقوں کے اپنے خود ساختہ خلیفہ تھے۔ خلیفہ کا معنی یہ خلیفہ نہیں جو آج پیر و مرشد خلافت دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کئی خلفاء تھے، کئی حاکم تھے اسلامی، لیکن ان کے حالات کیسے ہو چکے تھے؟ ان کے حرم سرا عورتوں سے بھرے پڑے تھے، وہ عیاشیوں میں مصروف تھے۔ بہت سارے دولت آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی راتیں تو سنوار لی، دین کو سنوارنا ان سے بہت دور ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایسے ویسے مشورے دینے والے نہیں رکھے تھے۔ ایک مشیر خاص ان کے تھے، ان سے پوچھا باتوں باتوں میں رات میں کہ میرے مشیر، مہینے ہو گئے، برسوں ہو گئے بیت المقدس کے لیے میں نکلا ہوں میری ایک فوج لے کر کے، کئی مہینے میں گھروں سے دور رہتے ہیں، ہماری فوج بھی لڑتے لڑتے کئی شہید ہو جاتے ہیں، کھانا پینا نہیں، جنگلوں بیابانوں میں ایسے ہی مہینوں گزر جاتے ہیں۔ کیا دنیا میں میں ایک ہی ہوں جو بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے ذمہ دار ہوں؟ اور بھی تو مسلمان بادشاہ ہیں، اور بھی تو مسلمان حاکم ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی بیت المقدس کے لیے نکلے؟ صلاح الدین ایوبی بیان کرتے گئے۔ جب آپ کا بیان ختم ہوا تو آپ کے مشیر نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا، اے صلاح الدین ایوبی، ہمارے حاکم وقت، ہمارے خلیفہ وقت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بالکل سچ بات کہی ہے۔ آپ سے بڑے بڑے لوگ بھی، آپ سے صلاحیت مند، آپ سے زیادہ پیسے والے، آپ سے زیادہ طاقت والے بھی مسلمان بادشاہ موجود ہیں، یقیناً ان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اے صلاح الدین ایوبی، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم سے 1000 اچھے ہونے کے باوجود بھی اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس بات کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اپنے مشیر کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، جب تک ایسا مشورہ دینے والے ہوں دین کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا۔ آج میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، اگر دین کے لیے آپ ذمہ داری لیتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو یقیناً یہ دل میں بات آئے گی، کیا میں ایک ہی آدمی ہوں؟ بہت سارے ہزاروں مسلمان ہیں، ان کی بھی تو ذمہ داری، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت دوسروں کی طرف نظر نہ کرو، اپنے خالق و مالک کی طرف نظر کرو۔ اے مولا، میرے اندر تو بظاہر کوئی اچھائی نہیں، ہزاروں اچھوں کے ہوتے ہوئے بھی اس اچھے کام کے لیے تو نے میرا انتخاب فرما لیا۔ عزیزان گرامی، دین متین پر چلنے کے لیے اللہ عز و جل نے جو قرآنی آیت ارشاد فرمائی، بس ایک ذمہ داری اپنا لو، ایک ذمہ داری۔ اللہ نے تمہارا ایک لقب قرآن میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس امت کو کیا کہا جاتا ہے؟ خیر امت، یعنی جتنی امتیں ہیں ساری امتوں میں سب سے بہترین امت۔ کس بنیاد پر؟ ہمارے لیے اللہ نے یہ جو تعریف کا لفظ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو۔ امت مصطفیٰ پوری دنیا کے استاد بن کر کے پیدا کیے گئے ہیں، آپ پوری کائنات کے استاد بنا کر کے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے دوسری قوموں کو تہذیب دینا، دوسری قوموں کو اخلاق پیش کرنا، دوسری قوموں کے بگڑے ہوئے حالات کو صحیح کرنا، لیکن جہاں استاد اور ٹیچر بگڑ جائے تو یہ امید مت رکھنا کہ تمہارے نیچے والے تمہیں سدھار سکیں گے۔ تمہارے اخلاق کو صحیح کرنے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، آپ کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، قیامت کے دن
तुम्हारे मातहत रहने वालों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। सरकार सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला, इन इमामों की बात हमारे लिए देखें कितनी बड़ी आइडियल और नमूना। एक औरत उनके पास आई अपने बच्चे को लेकर, 8 साल का बच्चा था। कहा कि इमाम आजम से, हुजूर मेरा बच्चा शक्कर बहुत खाता है, कुछ नसीहत करें, दांत खराब ना हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को देखा और कहा ठीक है, 8 दिन बाद लेके आना, मैं इसका इलाज बता दूंगा। 8 दिन बाद आई बच्चे को लेकर। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से इतना कहा, बेटा शक्कर मत खाया करो, ज्यादा खाओगे तो दांतों में सड़न ना आ जाए, तकलीफ ना हो जाए, बस इतना कहा और भेज दिया। वो औरत कहने लगी इमाम आजम से, 8 दिन पहले ही ये बोल देते, मैं समझी कोई अच्छा इलाज देंगे आप, इतना बोलने के लिए 8 दिन बाद बुलाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून बात दर हकीकत ये थी, 8 दिन पहले जब तू आई थी तब शक्कर मैं भी ज्यादा खाता था, शक्कर खाने की आदत मेरे अंदर भी थी। मैं इस बच्चे को कैसे बोलता कि तू शक्कर छोड़ दे जबकि मैं खुद खाता हूं। मैंने पहले अपने आप पर कंट्रोल किया, मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया। 8 दिन के बाद जब तू दोबारा आई तो अब मैंने उसे नसीहत किया, अल्लाह उसे असर भी पैदा करेगा।